السلام علیکم، میں ہوں مناج موسوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور ہماری ویڈیو. اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کی سیاست پر. ہمارے ساتھ بلاگ تبصرہ کرنے کے لیے حاضر ہیں آغا مسعود صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ آپ پرو ایم کیو ایم ہیں؟ نہیں، میرے بارے میں یہ رائے ایک زمانے میں تھی، اچھا، لیکن یہ ہے کہ میں یہ حقیقی بنیاد آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ واقعی تبدیلی لے کر آئیں گے اور اردو بولنے والوں کی خدمت کریں گے، کیونکہ بعد میں جو انکشافات ہوئے کہ کس طریقے سے لوگوں نے مطلب یہ کہ اپنی طاقت کے ذریعے پیسے بنائے. آپ خود الطاف صاحب کے بارے میں دیکھیے کس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، کتنی بڑی، کتنے بلین روپے ان کے بینک میں ہیں اور آپ وہ ایم کیو ایم پاکستان کو ملنے والے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، ووٹ بھی ان کو ہم نے دیے، لیکن بعد میں جو صورتحال ہمارے سامنے آئی اور جیسے جیسے ہمیں بات اندر جا کے معاملات ہمارے سمجھ میں آنے لگے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے وہی کام کیا جو عام سیاسی پارٹیاں کرتی. اتنا میں آسانی جھولا کرتا. آپ سیاسی پارٹیوں کے برعکس اگر ایم کیو ایم کا جو سیاسی رول رہا ہے شہر کراچی میں، آغا صاحب، کیا کسی آشیرواد کے بغیر اتنا اثر ہو سکتا ہے ایم کیو ایم کا؟ لیکن ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ ایم کیو ایم نے دو طریقے اختیار کیے تھے. ایک طریقہ یہ اختیار کیا، ٹیرر پھیلایا، خوف پھیلایا، بہت زیادہ خوف پھیلایا. خوف کی بنیاد پہ یہ ہے کہ لوگ جس کا ذکر آپ نے فرمایا نا کہ پولیٹیکل پارٹی بھی ان کے پاس آتی تھی، ان سے بات بھی کرتے تھے، بے نظیر بھی جاتی تھی، بے نظیر بھی بات کرتی تھی، اب مشرف صاحب بھی ان سے مطلب بات کرتے تھے. تو جو اس کا کلاؤڈ تھا، جو اس کی ایک قوت تھی، سیاسی قوت سے زیادہ خوف تھا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہی کے دور میں کس طریقے سے لوگوں کو کراچی میں قتل کیا جاتا تھا. میں یہ نہیں کہتا تھا کہ اس میں یہ شامل ہوں گے، لیکن یہ کہ 18 لاشیں، 19 لاشیں، 25 لاشیں ایک دن میں جینوسائیڈ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں جو تھی نا، یہ خوف کا عنصر ہوتا تھا اور سارے الزامات ان پہ لگتے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ خود الطاف صاحب نے کہا کہ وہ زیادہ طاقتور ہو گئے، تو انہوں نے کہا سندھ 1 سندھ 2، یعنی کہ سندھ کو بھی تقسیم کرنا چاہتے تھے. تو یہ بات اہل سندھ کو، جو ہمارے سندھی بھائی ہیں، ان کو بہت ناگوار گزری، اس لیے کہ بنیادی سن آف سوائل تو یہی ہے، ہمارے سندھی بھائی ہیں سن آف سوائل. اب وہ ان کی زمین کو اگر آپ تقسیم کر دیں تو وہ ان کو ظاہر ہے کہ پسند نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ان کے اندر بھی جوش و جذبہ تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایم کیو ایم اب وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. اب ایم کیو ایم کئی دڑوں میں بٹ گئی. ایک تو آفاق صاحب ہیں جو مہاجر گورنمنٹ کے تحت چلا رہے ہیں، ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے، دوسری ایم کیو ایم لندن ہے. تو یہ تین، اور پھر جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال اور فاروق ستاری، لوگ شامل ہو گئے. تین ان کی شمولیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے سلسلے میں جو اسپیس ان کا خیال ہے کہ ہمیں اسپیس مل رہا ہے، اسپیس نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہے وہ ایم کیو ایم کا تو نعرہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کا نعرہ تو ایک لسانی نعرہ ہے کہ بھائی مہاجروں کو وہ کرو، اور مہاجروں کی جو تکلیف ہیں ان کو دور کرو، ان کو جابس دو، ان کے لیے جو راستے بند ہیں تعلیم کے ان کو عام کرو. یہ ان کے جو نعرے ہیں. لیکن سوال یہ کہ ان کے نعرے کس حد تک کامیاب ہوئے. ان پر جو الزامات ہیں ان الزامات کو یہ ابھی تک اس کو صاف نہیں کر سکے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا ابھی جو 3 دڑوں بڑھ چکی، آفاق صاحب کی جگہ اور ایم کیو ایم پاکستان ایک طرف اور ایم کیو ایم لندن ایک طرف، ابھی حیدرآباد میں جو تماشا ہوا ہے اس کو بھی آپ کو معلوم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے صورتحال نہیں بدلے، اس لیے کہ الطاف صاحب ابھی بڑے ایکٹیو ہیں. ان کے یہاں چائنا والے بہت موجود ہیں اور وہ ان سے رابطے میں ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہا ہوں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے کر رہے ہوں، لیکن وہ رابطے میں ہیں. تو چنانچہ یہ سمجھنا کہ اب ہم پی ٹی آئی پر جو ہے حکومت وقت کا جو ہے نزلہ گر رہا ہے، پی ٹی آئی کے مقابلے میں ان کا قد اتنا بڑا نہیں ہے. الطاف کا قد ضرور تھا، الطاف صاحب کا قد، بالکل الطاف صاحب کا قد تھا. انہوں نے اس پارٹی کو مطلب مضبوط بنایا، اور انہوں نے اپنی تقریریں کی، بہترین مقرر تھے. لیکن یہ کیا یہ سمجھنا کہ اب پی ٹی آئی جو ہے عطاب میں ہے اور حکومت جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان پر آج کل زوال آیا ہوا ہے اور اس سے ایک خلا پیدا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خلا ایک عارضی ہے. ہم مثال کے اب جماعت اسلامی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے دور میں جبکہ اردو بولنے والوں کے ساتھ انتہائی مطلب ناانصافیاں ہو رہی تھیں، جابس نہیں مل رہے تھے، ہے نا، پانی نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، ہے نا، ٹرانسپورٹ کے مسائل، تو کون اٹھا رہا تھا؟ یہ جماعت اسلامی کے جو سربراہ تھے، یہ اس
جو مسائل تھے اس پر بات کرتے تھے، اس کو اٹھاتے تھے، دھرنا دیتے تھے اور پرامن دھرنا دیتے تھے. تو انہوں نے بڑی مطلب یہ کہ ان کو ووٹ بھی ملے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میئر ہمارا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے حقائق ہمیں جو معلوم ہے اس کے تحت تو میئر جماعت اسلامی کا آئے گا. تو جماعت اسلامی نے بھی کام کیا ہے، یا اس سے پہلے نعمت اللہ صاحب نے بھی کام کیا ہے، اخباری صاحب نے بھی کام کیا ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اور مصطفیٰ کمال نے بھی کام کیا ہے. یعنی جو فلائی اوور بنے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں تو مصطفیٰ کمال نے بڑا کام کیا ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ یہ ایم کیو وہی ہے جو الطاف صاحب کے زمانے میں تھی، جس کی ایک قوت تھی، جس کی اپنی ایک سوچ تھی، جس کا اپنا ایک مزاج تھا، اب وہ ایم کیو نہیں ہے. اب بڑھ چکی ہے، ان کی قوت بڑھ چکی ہے اور یہ بظاہر تو مل گئے ہیں لیکن اندر سے وہ کھوکھلے اندر سے کھوکھلے بھی، ان کے دل صاف نہیں ہے. لیکن الطاف حسین کے بغیر کیا یہ اپنا ریوائول ان کا ممکن ہے؟ نہیں میرا خیال ہے وہ ریوائول ممکن نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی موٹی پارٹی کی حیثیت سے مطلب یہ کہ کام کرتی رہے گی. اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ الطاف صاحب نے معافی مانگ لی اور کہا کہ میں نے جو اپنے آپ کو ہندو قرار دیا تھا یا نریندر مودی کو اپنا بہت بڑا قرار دیا تھا، تو اگر یہ کر لے تو اگر وہ آ جائے تو بڑا فرق پڑ سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اب اس قسم کے کام نہیں کرے گی. نہیں تو پھر یہ جو شہری اور جو اربن اور رورل پولیٹکس کا ایک جو مزاج پر بیلنس رکھنا ہے اس کے لیے تو ایم کیو جیسی سیاسی جماعت کی ضرورت پڑے گی. نہیں اس کی کیا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو کمزور آدمی جو ہوتا ہے نا تو کمزور آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ سیاسی پارٹی کمزور ہو گئی ہے. الطاف صاحب اگر ہوتے تو جب وہ نعرہ لگا رہے تھے سندھ 1 سندھ 2 تو اس میں تو ایک جان تھی نا، ایک قوت تھی اور ایک کلاؤڈ تھا. ان کے پاس تو یہ کلاؤڈ نہیں ہے، یہ نعرہ یہ لگا بھی نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ خود ہی پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہیں تو کیسے پیپلز پارٹی ان کو وہ کرے گی؟ یہ پیپلز پارٹی کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے اصل میں یہ ایم کیو جو ہے موجودہ ایم کیو یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن چکی ہے. بالکل بی ٹیم بن چکی ہے. جیسے قوم پرستوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، سندھ کے قوم پرستوں کے بارے میں یہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. اب ایم کیو جو ہے پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن چکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بی ٹیم چلیے مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پھر آپ نے کیا فوائد اٹھائے؟ آپ نے کون سے فائدے اٹھائے؟ کتنے جابس آپ نے دلوائی؟ اس حد تک آپ نے کارخانوں کو مطلب دوبارہ متحرک کیا کہ تاکہ وہ نوجوانوں کو نوکریاں مل سکیں؟ یہ نہیں کر پائیں گے. میں آپ سے بتاؤں ان میں وہ قوت ہی نہیں ہے. اور یہ جو سوچنا اب میں نے جماعت اسلامی کا کیوں ذکر کیا، نعیم الرحمان صاحب جو ہے نا ایک پاورفل لیڈر بن کے ابھرے ہیں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اسپیس ملی ہے. اسپیس کے لحاظ سے آپ دیکھیے، آپ ایک عام دکاندار کے پاس چلے جائیں گے ہے نا، وہ یہ کہے گا کہ بھائی ہمارے جو مسائل تھے ہم جماعت اسلامی کے نہیں ہے لیکن انہوں نے ہماری آواز بلند کیا، ہم ان کو ووٹ دیں گے. تو جب آپ یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یہ تو کہیں نہیں کھڑے ہوئے. ان کے بارے میں تو میں نے تو اب جب سے الطاف صاحب ان سے علیحدہ ہوئے ہیں اور جب سے ان کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے میں نے کسی سے نہیں سنا کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے. ویسے الطاف حسین کے بارے میں کوئی پازیٹیو رائے آپ کی؟ ان کی سیاست میں وہ مزاج تو جاری خانہ تھا اور بعض دفعہ ٹریک سے اتر بھی جاتے تھے، لیکن کوئی پازیٹیو چیزیں بھی تو ان کی تھی. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ الطاف حسین بنیادی طور پر وہ کام کرنا چاہتے تھے. ویسے نہیں لگتا ہے کہ الطاف حسین اور عمران خان کی طبیعت تقریباً ایک جیسی ہے؟ وہ بھی جارحانہ طبیعت کی، یہ بھی جارحانہ مزاج کے، بعض دفعہ سخت باتیں کر جاتے ہیں. دیکھیے الطاف صاحب بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ تھا نا اور جو حکومت وقت تھی اس کو وہ اپنے اندر رکھنا چاہتے تھے، پریشر میں رکھنا چاہتے تھے. تو ہی واز ٹو اے لارج ایکسٹینٹ ہی واز سکسیزفل. لیکن یہ کہ ود دی پیسج آف ٹائم کہ جب وہ حملہ ہوا پریس کلب سے اور پھر پاکستان کی عالمیت اگست کے مہینے میں پاکستان کے جھنڈے کو جو وہ کیا اس کی وجہ سے بننا الطاف صاحب واز گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک. مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ود آل دی میرٹ اینڈ ڈی میرٹ ود آل دی فالٹس اینڈ نان فالٹ، مطلب ہی واز گوئنگ آن اے رائٹ ٹریک اینڈ ہی وانٹڈ ایکچولی سم تھنگ ٹو بی گیون ٹو دی اردو اسپیکنگ. لیکن یہ کہ وہ اب وہ ختم ہو گیا، اب تو پیپلز پارٹی نے ان کو اون کر لیا نا. آپ پیپلز پارٹی کو اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے تو اٹس اونلی پی. ہاں بالکل. بلدیاتی الیکشن میں اتنا ابھی نہیں، تو میں نے آپ سے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ بھی ہوا آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا. جماعت اسلامی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں اس لیے کہ جماعت اسلامی بھی تو مطلب یہ کہ دیکھیے جماعت اسلامی کا اپنا ایک اہم ہے. جماعت اسلامی نے اپنے کارکنوں کو ٹرین کیا ہوا ہے اور وہ موجود تھے وہاں پہ، پی ٹی آئی کے کارکن وہاں موجود نہیں تھے. پھر دوسری جو بلدیہ میں ایم این اے کا جو ہوا، کتنے غنڈے وہاں پر آئے، کس طریقے سے انہوں نے مطلب یہ کہ وہ جو بیلٹ باکس سے لے کے بھاگے. میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر دھاندلی نہیں ہوتی، اگر مطلب یہ کہ عام انتخابات ہوتے ہیں اینڈ جو بھی الیکشن کمیشن بیکم سو پاورفل، تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا
still is a power to reckon with. اس وقت جو ایف کے ایم کی جو پوزیشن ہے، جس حج پر بھی اتنی طاقتور پارٹی پہنچی ہے، اس میں صرف آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سنگھ کی وہ تقاریر اور ان کا رویہ ہے، یا اوور آل ایم کیو کے اپنے سیاسی فیصلے ایسے تھے اور جو رویے ان کے لیڈران کے تھے اس کی وجہ سے اس حال نہیں دیکھیے الطاف صاحب، دیکھیے جو پہلے تو اردو بولنے والوں کے مسائل تھے. آپ کو من بشرا زیدی کا کیس ہے نا، تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. آغا صاحب کیا سندھ کی سیاست میں اب اردو زبان کے اوپر کوئی سیاست کی ضرورت رہ گئی ہے باقی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اردو زبان جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے، اور زبان کی بنیاد پر اہل سندھ تو کر سکتے ہیں کہ ہماری قومی زبان بننی چاہیے، ایسی کوئی حرج نہیں، بن جائے قومی زبان. لیکن یہ کہنا کہ اردو کی بنیاد پر آپ ایک سیاسی جتھا بنا سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ دنیا بدل گئی ہے، اب دنیا جو ہے اکنومی کی دنیا ہے، معاشیات کی دنیا ہے، اقتصادیات کی دنیا ہے. اگر آپ لوگوں کو ان کے جو ضروریات زندگی ہے اس کو اگر آپ پورا کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ راہ ہموار کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی راستہ بنا رہے ہیں، تو یقینی طور پر آپ مقبول بھی ہوں گے اور آپ کو ووٹ بھی ملیں گے. لیکن اگر آپ محض زبانی جمع خرچ کریں گے، جیسے کہ ایم کیو ایم اس وقت پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے اور ان کی ہمیں ملا رہی ہے، اس طریقے سے ان کی جو اپنی کوششیں وہ بھی رہ جائیں گی. میں سمجھتا ہوں جیسے جلسے کر رہے ہیں نا، لوگ سمجھ گئے ان کو کہ بھئی اگر واقعی یہ انڈیپینڈنٹ ہے، خود مختار ہیں، غیر جانبدار ہیں، اور اردو بولنے والوں کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے، تو نکلیں وہاں سے. بھئی آخر عمران خان بھی تو نکل کے اپنے آپ کو، اس نے عوام کے درمیان اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے، اور اپنی جان بھی، مطلب یہ کہ اگر وزیر آباد کا پلان اگر کامیاب ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ مار دی جاتی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو، ان کی ڈویژن جو ہے نا، ان کو لے ڈوبے گی. ایک تو لندن پاکستانی بن گیا ہے، پھر آفاق صاحب الگ ہے، پھر یہ کہ خالد مقبول صدیقی صاحب الگ ہیں. تو یہ جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے، یعنی معنوی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، قلب کے لحاظ سے بھی اگر متحد نہیں ہوں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. ان کو پیپلز پارٹی کھا جائے گی. پیپلز پارٹی میرے خیال سے کھا گئی ہے. ہاں بالکل، پیپلز پارٹی کھا جائے گی. دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے سمجھ لیا ہے کہ اس کو کیسے چلنا ہے اور کیسے لوگوں کو اپنا امنوا بنانا ہے، یا تو پیسے کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے. جی ہاں، یا یہی اور اس وقت ہم تینوں مزے لے رہی ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، شاید عہدے بھی ہیں. ایک سینئر صحافی نے بہت اچھی بات کہی کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ادھر ہو جاؤ تو ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے جاتے ہیں. اور بلاول کہہ رہے ہیں ادھر ہو جاؤ تو ادھر چلو، ادھر کہتے ادھر چلیں. امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی رابطہ آپ کا پھر لندن سے بحال ہو جائے تو کوئی سینیٹرشپ آپ کو نہیں. مجھے میں دیکھیے ایک فقیر آدمی ہوں اور میں مولا کے دربار کا ایک چھوٹا سا کارکن ہوں. آفر ہوئی تھی آپ کو سینیٹر؟ ہاں آئی اور بھی آئی. ہاں لیکن یہ کہ نہیں، میرا مزاج دوسرا ہے. میرا مزاج پڑھنے لکھنے کا مزاج ہے. میں کتابیں پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھوں. اور مجھے ایک چیز بہت زیادہ جو مجھے میرے لیے جو روحانی مسرت کا باعث ہے کہ میں لکھتا بہت. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.